وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ الحدید آیت نمبر 11 حصہ اول. آج کا موضوع ہم لوگ بخیل کیوں ہیں، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی ساری ملکیت اللہ ہی کی ہے. تم تو فقط اس مالک کے نائب ہو. تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا اور قتال کیا، وہ اور تم برابر نہیں ہو سکتے. وہ ان لوگوں سے درجے میں بہت بلند ہیں جنہوں نے بعد میں مال خرچ کیا ہے اور قتال کیا ہے، مگر اللہ نے حسن آخرت یعنی جنت کا وعدہ سب سے فرما دیا ہے، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو ان سے خوب آگاہ ہے. سامعین اکرام، سورہ الحدید آیت نمبر 11. لفظی ترجمہ: من ذا الذی، کون ہے وہ، یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو اچھا قرض دے، فیضاعفہ لہ، تو اس کو اللہ تعالیٰ بڑھا دے، دگنا کر دے، یعنی بہت بڑھا دے. وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کے لیے عمدہ بدلہ ہے، اجر ہے بہت عمدہ. سامعین کرام، تھوڑا سا سوچ سمجھ اور تدبر سے کام لینے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے. اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے انسان کے لیے، اور انسان کو پیدا کیا ہے اپنے لیے. پہلے وہ دے دیتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اس میں میں نے تمہیں مالک تو بنا دیا ہے، اپنے آپ کو مالک نہ سمجھو بلکہ میری مرضی سے اس میں خرچ کرو. یعنی یہ ایک بہت اچھا ایک کاروباری، دیکھیں کاروباری وہ ہے. مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو کہوں کہ بھئی آپ ہمیں کوئی بھی پارٹی یا کوئی بھی بینک، چلیں بینک کو لے لیں مثال کے طور پہ، نیشنل بینک ہے جو حکومت کا بینک ہے، اور وہ آپ سے وعدہ کرے کہ تم مجھے 10 کروڑ دے دو اور اس کے بدلے میں کئی گنا، 700 گنا، مثال کے طور پہ
10 گنا تو ہے ہی، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو بزنس ہے نا اللہ تعالیٰ کا، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جس نے ایک نیکی کی اس کا 10 گنا اجر تو ہے واللہ۔ اچھا پھر وہ دیکھیں یہ اصل میں تھوڑی سی تفصیل اپنے آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں اور آپ کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایسا کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر مال دے دیتا ہے پھر ہم سے مانگتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ یا ہم سے مال و جان کی قربانی کا مطالبہ کرتا ہے، جاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، یا دوسری جگہ ہے تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، مال اور جان کے ساتھ تم اللہ کی راہ میں محنت کرو۔ یعنی یہ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ آخر کیوں ہم سے اپنا دیا ہوا مال واپس مانگ رہا ہے، یا یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ تم مال کو خرچ کرنے میں بخل مت کرو، یا یہ مطالبہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم اس میں اپنا اختیار مت استعمال کرو، اپنی ذات پہ بھی جب میں کہوں تو تم استعمال کرو۔ سبحان اللہ، یہ اس میں نقطہ ہے اگر آپ سمجھے، اپنی ذات اپنی ضرورت کے لیے بھی جب میں تمہیں کہوں تو اس وقت تم یہ اختیار، جب میں تمہیں اختیار دوں تو تب تم اپنا کمایا ہوا مال جو میں نے تم دیا ہے، یہ دیکھیں یہ ترتیب ہے نا، یعنی بظاہر تو کماتے تو ہم ہیں، یعنی انسان کماتا ہے لیکن دینے والا تو اللہ ہے، یہ تو اس کے فیصلے ہیں کہ کس کی کمائی کا کتنا، یعنی اس کو کتنا بڑھا دے۔ عام طور پہ آپ دیکھیں کاروبار جمع کاروبار جو ہے فیل ہو جاتے ہیں، انسان جو ہے بینک دیوالیہ ہو جاتا ہے، بینک کرپٹ ہو جاتا ہے، اور انسان ایک جگہ ایک کاروبار کھولتا ہے، بہت سی ترقی کر لیتا ہے، دوسرا انسان وہی کاروبار کھولتا ہے تو وہ ترقی نہیں کر پاتا۔ تو یہ تو دیکھیں تقدیر کا مسئلہ ہے۔ ایک بات یہ بھی نوٹ کر لیں، اس بات کے اصل میں بہت سے پہلو ہیں نا، لیکن ہم ہر پہلو پہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے بات کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ تقدیر کا جو مسئلہ ہے یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ رزق تقسیم اللہ تعالیٰ نے کی ہوئی ہے پہلے سے۔ اب جو بھی آپ کی تقسیم میں ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس میں تم دل نہ لگاؤ، اس میں دل نہ لگاؤ، اس کو دل نہ دو، اس کو ہاتھ میں رکھو۔ میں اگر کہوں یا کہ تم خرچ کرو تو خرچ کر دو، میں کہوں روک لو تو روک لو، یہ بات ہے۔ تو وہ میں آپ کو مثال دے رہا تھا کہ بینک ہے نیشنل بینک، ہمارا پاکستان کا قومی بینک ہے، تو وہ اگر آپ سے کہے کہ بھئی اگر تم یعنی 1000 روپے لگاؤ گے تو میں تمہیں 1000 کا 10 گنا جو ہے میرے خیال سے کہ وہ 10 ضرب 10 100,000 ہو گیا نا، یعنی کم از کم وہ کہے گا کہ میں تمہیں 100 گنا جو ہے میں 10 گنا اجر دوں گا۔ یہ اس کے یعنی 1000 روپے لگاؤ گے تو پھر تمہیں 10,000 روپے ملیں گے۔ چلیں ایسا کر لیتے ہیں، یعنی میں نے تو حساب کتاب نہیں کیا اتنا، لیکن جو 10 گنا ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ 1000 کا 10 گنا 10,000 بنتے ہیں۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیں، تھوڑا سا میری طرف آپ متوجہ ہوں، دیگر کام چھوڑ دیں اور یہ بات میری سنیں۔ ایک بینک آپ کو کہے جو مستند ہو، وہ کہے گا 1000 لگاؤ گے تو میں تمہیں 10,000 دوں گا۔ وہ ٹائم پیریڈ کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، 1 لاکھ لگاؤ گے تو 10 لاکھ دوں گا میں، یا 10 کروڑ لگاؤ گے تو میں تمہیں یعنی 1 مہینے میں، چلیں فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ کتنی دیر میں یہ کرے گا، 1000 نسبت یعنی اس کا بدلہ 10,000 روپے واپس لوٹائے جائیں گے، یا آپ 10,000 دیں تو 1 لاکھ روپے لوٹائے جائیں گے، 1 کروڑ دیں تو 10 کروڑ روپے 1 مہینے کے اندر۔ آپ مجھے یہ بتائیے
کہ سارے باقی سب لوگ جو ہیں سارے کام چھوڑ دیں گے، بس بینک میں اپنے پیسے رکھوا دیں گے، کیونکہ ان کو ماہوار جو 10 گنا جو مل رہا ہے، یعنی 10 گنا مل رہا ہے، تو وہ سب کاروبار جو ہے چھوٹ جائیں گے۔ یعنی یہ دیکھیں تھوڑی سی مثال ہے، یعنی ضروری تو نہیں ہے، لیکن میں مثال سمجھنے کے لیے دے رہا ہوں کہ باقی سارے کام کاروبار سب ختم ہو جائیں گے، اور وہ کہیں گے یار بس 1 کروڑ کے ماہوار بدلے جو ہے وہ 10 کروڑ ہمیں ملیں گے، تو ہمیں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، 10 کروڑ میں اچھا گزارا ہو جائے گا ہمارا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بس سچی بات آپ مجھے بتائیں۔ ہاں سارے کاروبار فیل ہو جائیں گے، بس یہ کاروبار لوگ لے لیں گے، ایسا ہی ہے۔ دیکھیں یہ تو مثال ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا۔ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ 700 یعنی ایک دانے کے بدلے 700 دانے ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں، مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل۔ ایک دانہ مکئی کا جو بویا گیا زمین میں، اس سے اگے 7 بھٹے، ہر بھٹے میں 100 دانے، کتنے گنا ہو گیا؟ 700 گنا۔ لیکن اس پہ بس نہیں ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ جو ہے، اللہ کے ہاں تو کوئی حد ہے ہی نہیں، کوئی حد و حساب نہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ زیادہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام، آپ کو تھوڑا سا اس پہ اچھے طریقے سے غور و خوض کرنا ہوگا، یہ ہمیں کیا مانگا جا رہا ہے اور کیا دیا جا رہا ہے۔ اب باقی بات رہ گئی یقین کی۔ تو ایسا تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو انفاق فی سبیل اللہ کا یعنی ہم سے مطالبہ تو کیا ہے، لیکن ہمارا تو یقین نہیں ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے مطالبات ہیں وہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ آپ یعنی خرچ کے علاوہ آپ سوچیں، جو بھی مطالبات ہیں، جو بھی طریقہ حیات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، وہ طریقہ ہم اپنی زندگی کا بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ اچھا بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ ہم نے تو شریک کیا بھائی، سب سے پہلے ہم نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا ہے، نفس کی بندگی، نفس کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں کوئی مطالبہ ہم اللہ تعالیٰ کا ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ ہاں نفس کے مطالبات مانتے ہیں، اور وہ یعنی وہ مطالبات جو ہیں ہماری نظر میں بڑی اہمیت کے حامل۔ آج تو بھائی نہاری کھانے کا جی چاہ رہا ہے، چلو بھائی کہاں نہاری اچھی بنتی ہے، یا گھر میں آپ گوشت لے آتے، اچھے گھر کا بہت اچھا گھر بنانے کو جی چاہ رہا ہے، تو آپ اپنا یعنی ایک بڑا پلاٹ لے کے اس پہ جس کی طاقت ہوتی ہے وہ اچھے سے اچھا گھر بناتا ہے اپنے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام، میں آپ سے مختصر کہہ رہا ہوں کہ اس بات پہ ذرا سوچیں، کیوں ہم اللہ تعالیٰ کی جن باتوں کی طرف وہ ہمیں متوجہ کرتا ہے یا ہم سے مطالبہ کرتا ہے، ہم آخر کیوں وہ مطالبہ پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ یہ بات سوچنے کی ہے۔ دیکھیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا حکم ہے، مثال کے طور پہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لیکن ہم نہیں کرتے، ہم تو منچاہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں سارا معاشرہ اس نافرمانی میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ کی، بلکہ میں کہوں کہ بغاوت میں مبتلا ہے۔ یعنی
بغاوت میں مبتلا ہے، تو پھر یہ ہے نا کہ یہ آپ دیکھیں اور سوچیں کہ یہ بات کہاں تک جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو جب ایسا ہے تو پھر یہ ہے نا کہ پھر بات تو بڑی گمبھیر ہو جائے گی۔ اگر ایسا ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی بات، اللہ کی اطاعت کے لیے تیار نہیں ہے۔ جن چیزوں کے لیے اللہ تعالی ہمیں آمادہ کر رہا ہے ان چیزوں کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اب یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، ایسا کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے، قرض حسن، تو اللہ تعالیٰ اسے کئی چند بڑھا دے، اور وہ میں نے آپ کو بتایا کہ کم از کم 10 گنا، پھر 700 گنا، پھر بے حساب۔ فلہم اجر غیر ممنون، ایک کھجور، حدیث کا صحیح حدیث ہے، ایک کھجور کی اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے، احد کے پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے، اس کو کھجوروں کا ایک پہاڑ۔ اب یہ اس میں 2-3 مسئلے ہیں سامنے۔ ایک تو میں اور آپ غور کریں کہ ایسا کیوں ہے کہ اس ملکیت سے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کی ملکیت سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہے، یعنی اس کو اپنا مال سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں، میں تو یعنی میری جو گزارشات ہیں ظاہر ہے سب لوگوں کے لیے، ہر قسم کے لوگ ہیں، آپ خود دیکھ لیں آپ کے پاس جو مال پڑا ہوا ہے، کیا آپ حسب ضرورت خرچ اور حسب طاقت خرچ کرنے کو تیار ہیں اللہ کی راہ میں؟ نہیں، ہم لوگ بخیل ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو ہم تاوان سمجھتے ہیں، بس یہ تو نقصان ہے اور یہ گیا، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو ہم تاوان سمجھتے ہیں۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے، اور یہ علامت جو ہے وہ منافقوں کی ہے۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، اور یہ منافق جو ہیں وہ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اس کو ایک تاوان سمجھتے ہیں۔ یقیناً مدنی دور تھا، منافقین تو مدنی دور میں تھے، سامنے آئے تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے طالبان مولا نہیں تھے۔ مختصر بات، یہ لوگ جو ہے یہ اللہ کو نہیں چاہتے تھے بلکہ دنیا کی زیب و زینت کے خواہاں تھے، اللہ کی ملاقات کے طلبگار نہیں تھے۔ صاف انداز میں الفاظ میرے تھوڑے سے مختلف ہیں، انداز بیاں بھی تھوڑا سا مختلف ہے، لیکن ہے تو قرآن کا۔ یہ لوگ اللہ کے چاہنے والے نہیں تھے، یہ دنیا کے چاہنے والے تھے۔ اب دنیا کے چاہنے والا آخرت کے لیے، اپنے لیے، اللہ کے واسطے اگر خرچ کرے تو وہ اس کو یعنی اپنے لیے تو سمجھتا نہیں ہے، وہ تو کہہ رہا ہے یہ تو غیر، یہ تو میں نے دے دی اور بس نقصان ہو گیا۔ تو یہ قرآن کی بات ہے۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، تاوان سمجھتے۔ منافق خرچ کو جو اللہ کی راہ میں مجبوراً یہ دیتا ہے تو اس کو یہ تاوان سمجھتا ہے۔ ایک بات تو خیر، وہ منافقوں کو تو مطلب وہ بات میں اب نہیں کہہ رہا، منافقوں کا نام نہیں لے رہا، لیکن میں اپنا نام تو لے رہا ہوں۔ یہ اس معاشرے کا تو ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ہم اور آپ کس قسم کے لوگوں میں رہتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں طالبان دنیا ہیں اصل میں۔ کیا؟ طالبان دنیا۔ جو طالب دنیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے ایک سینے میں 2 دل تو نہیں پیدا کیے ہیں، 2 ہستیوں سے بیک وقت شدید محبت ہو نہیں سکتی۔ ایک شدید محبت کا مرکز تو ایک ذات ہو سکتی ہے، یا ظاہر یا باطن۔ ظاہر مٹیریل،
باطن اللہ۔ تو عام طور پہ ہمیں ایک مرض لاحق ہو چکا ہے، وہ یہ ہے، وہ ظاہر کا ایک دھوکہ ہے، وہ ہمیں لگ چکا ہے۔ پھر ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے، جو کچھ، اس میں صرف مال نہیں ہے، اس میں آپ کی حیثیت بھی ہے، آپ کی پوزیشن ہے، آپ کی ہے، بچے ہیں، کاروبار ہے، کارخانے ہیں، اور آپ کے جو عہدے ہیں، آپ گریڈ وائز کے افسر ہیں، اور آپ ایم پی اے ہیں، ایم این اے ہیں، مشیر ہیں، وزیر اعظم ہیں، یہ جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، یہ بھی ہم اپنا سمجھتے ہیں، مال کو بھی اپنا، اور یہ سب کچھ جو ہے اس کا مالک واحد ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس غلط فہمی سے بہت برے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک جو ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم سے جس چیز کا طلبگار ہے اس پر ہم سانپ بنے بیٹھے ہوئے کہ ہم نے خرچ نہیں کرنا اللہ کی راہ میں۔ یہ خرچ کرنے کا میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، یہ اکیلا مال نہیں ہے، آپ کی اپنی حیثیت بھی ہے۔ آپ اپنی حیثیت کو رسول کے، یعنی جو ظاہر ہے، اپنے ظاہر کو رسول کے طریقے کے مطابق بناتے ہیں کہ نہیں بناتے؟ نہیں بنانا چاہتے ہم، چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں۔ خواتین کے لباس کی ایک حد ہے، آپ دیکھ لیں آج کل خواتین کس قسم کا لباس، یہ خود درزی کو ہدایات دیتی ہیں کہ میرا گلا اتنا ہو، اتنی یہ تنگ ہو، اور یہ ہو اور وہ، آپ سب جانتے ہیں۔ یہ تو کیا مرد اور کیا خواتین، ہم سب اس لعنت میں مبتلا ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے بھلا دیا ہے بحیثیت مقصود، معبود، محبوب اور مطلوب۔ اللہ کی بندگی تو ہے ہی نہیں۔ ایک بات جو ہے میں بالکل واضح کروں، اللہ کی بندگی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اللہ کی بندگی نہیں، ہم تو من چاہی زندگی گزار رہے، اگر بہت نرم الفاظ میں یہ کہوں۔ اصل میں تو یہ ہے شیطان کی عبادت ہے، نفس و شیطان کی عبادت ہے۔ جو رویہ ہم نے اپنایا ہوا ہے یہ نفس و شیطان کی عبادت ہے۔ اور میں ضرور آپ کو حوالہ دوں گا سورہ یاسین کی اس آیت کا جس میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مخاطب کر کے قیامت کے روز، شیطان کو نہیں، انسان کو مخاطب کر کے یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں بتایا ہے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان واعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا اے بنی آدم؟ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا، شیطان کی عبادت نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، وہ بہت بڑا دشمن ہے تمہارا، وَأَنِ اعْبُدُونِي، میرا کہنا ماننا، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، عبادت سیدھا راستہ ہے۔ لیکن ہم عبادت نہ تو کر رہے ہیں اور نہ اللہ کی خالص بندگی کا سوچ سکتے ہیں۔ اس وقت جس حالت میں ہم مبتلا ہیں نا، کہ ہمیں مختلف محبتیں لاحق ہو گئی ہیں ظاہر کی، دنیا کی، اس صورت میں ہم اللہ کی خالص بندگی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ بلکہ بعض اوقات لوگ مجھ سے ملتے ہیں تو بار بار مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی خالص بندگی اور خالص اللہ کے سامنے سر جھکا دینا، کیا اس وقت یہ ممکن ہے؟ یعنی کیا شریعت پر عمل اس وقت کامل طریقے سے ممکن ہے؟ کیا حضور کی اطاعت، اللہ کی اطاعت کامل طریقے سے اس وقت ممکن ہے آج کل کے حالات میں؟ تو میں کہتا ہوں ہاں، کیوں نہیں، یہ تو بڑی آسان بات ہے۔ ان کا یقین نہیں آتا، ہفتے بعد پھر یہی سوال لے آ جاتا ہے۔ یعنی میں آپ کو اپنا بتا رہا ہوں، ہفتے بعد پھر وہی، یار ایسا ہو سکتا ہے کہ خالص اللہ کی بندگی ہم شروع کر دیں؟ یہ تو بڑا مشکل ہے آج ہمارے تو اور بڑے تقاضے ہیں۔ تو بہرحال ایسا، یعنی یہ دیکھیں، میں ایک آدمی نہیں ہے، یہ جو بھی مجھ سے پوچھتا ہے، مختلف لوگ مختلف انداز سے یہ پوچھتے ہیں۔ بعض لوگ اس طریقے سے پوچھتے ہیں کہ بھئی جو محبتیں ہم نے پالی بھی ہیں، تو یہ تو آپ کہہ رہے ہیں خالص اللہ کے لیے محبت، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کس طرح ممکن ہے؟ یہ بات بھی پوچھی جاتی ہے۔ بہرحال میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں
اللہ جب تک ہماری منزل نہ بن جائے. یہ تھوڑا سا میں خلاصہ بیان کروں، انشاءاللہ پھر اگلے درس میں بات ہوگی، میں تھوڑا سا غور سے سنیں. دیکھیں اللہ تعالی ہمارا معبود بن نہیں سکتا جب تک وہ ہمارا مقصود حیات نہ بن جائے. یہ بات نوٹ کر لیں. اللہ اگر خالص یعنی دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت ہماری خالص اللہ نہ ہو تو پھر ہم اللہ کی بندگی کر نہیں سکتے. اور یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہم میں سے جو بھی ہیں مرد و خواتین، ان سب نے اپنے اپنے خواب سجائے ہوئے ہیں، اور وہ سارے خواب جو ہیں دنیا کے ہیں. استغفر اللہ. دنیاوی خواب سجا کے ہم دنیا کی یہ زندگی گزارتے رہتے ہیں. یہ تو شرک ہے کہ اب غیر اللہ کو اپنے خواب بنا لیا ہے. خواب تو ایک ہے ہمارا، اللہ کی ملاقات. سبحان اللہ. خواب تو ایک ہے، اللہ کا دیدار، اللہ کی ملاقات، اللہ کا تقرب. لیکن ہم نے اور بھی خواب سجا لیے ہیں. تو پھر ایسا ہے، یہ میں آپ کو کھلے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہے کہ آپ کا مقصود زندگی گزارنے کا خالص اگر اللہ نہ ہو تو اب آپ کو قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ سنت رسول کی پیروی کی ضرورت ہے. اب جو ایسا چاہیں آپ مرضی گزاریں زندگی، بس دیکھا جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. نقصان دنیا میں بھی ہے آپ کا اور آخرت میں بھی ہے. تو بہرحال یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے. اس میں بھی بات چیت شروع ہے، لیکن اب یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت بھی اختتام پذیر ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ. جی ترجمہ سنا دیں. من ذا الذی، کون ہے وہ، یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو اچھا قرض دے. فیضاعفہ لہ، اللہ پس اس کو بڑھا دے. وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کے لیے عمدہ بدلہ ہے. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. Who is he who will lend God a loan of goodness that he may double it for him and will have a generous reward. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.